So now we are going to talk about code of conduct. ٹھیک ہے، اس میں یہ آپ کا آتا ہے پروفیشنلزم کا پارٹ ہے. اینڈ دین اٹ از ٹیلنگ یو ٹو بیکم اے گڈ ٹیم پلیئر، اور اس کی آپ کے اسپیسیفک آؤٹ کم جو ہیں وہ ہیں code develop a code of conduct for the students in the small group discussions in the teams. So code of conduct کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں which I want you to remember always. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایم سی کیو OSP آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں اس کے جو آپ نے یاد رکھنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے کہ واٹ از اے کوڈ آف کنڈکٹ. تو اٹس اے فارمل ڈاکیومنٹ. جب وہ کوڈ آف کنڈکٹ اٹس اے فارمل ڈاکیومنٹ دیٹ outlines the standards of behavior expected for members of an organization or group. ٹھیک ہے، جو کہ ایک ڈاکیومنٹ میں ساری جو اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر ہیں جو کہ ان کے آرگنائزیشن کے ممبرس کو یا گروپ کو کرنا چاہیے وہ اس میں ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. اٹ سروز ایز اے گائیڈ فار ایتھیکل اینڈ پروفیشنل conduct, providing clear expectations for how individuals should act in various situations. Alright, so it's a guide as well. So significance کیا ہے اس کی، یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ the code of conduct aims to promote integrity, accountability and respect within the organization and to ensure that all members adhere to the same ethical principles. A well-crafted code of conduct is a vital tool for any organization. ٹھیک ہے، guiding behavior, fostering a positive work environment and safeguarding the organization's integrity and reputation. Key components of code of conduct کیا ہیں؟ اب یہ جو کی کمپوننٹس ہیں جس طرح سے نمبرز ہیں آپ اس کو نمبرز کی طرح ہی یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کو میں وہ اسکرین پہ نہیں کر رہی ہوں، پریزنٹیشن میں نہیں چلا رہی ہوں، تاکہ اگر آپ نے اس کی اسکرین شاٹ لینی ہے تو آپ ایسے لے لیجیے اور اس کو یاد کرنا ہے. سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ نے دینا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا جو آپ بنا رہے ہیں. اس میں آپ کا پرپز اور اسکوپ آ جائے گا. پرپز جو ہوتا ہے وہ اس کا ایکسپلین کرے گا the reasons for the code and its importance in maintaining the integrity and ethical standards of the organization. اور اسکوپ جو ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ کس کے لیے ہے، specifies who the code applies to. امپلائیز کے لیے ہے، والنٹیئرس کے لیے، کانٹریکٹرس کے لیے، یا کس کے لیے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کے لیے یہ ہاسپٹل کا کوڈ آف کنڈکٹ اگر آپ کوئی بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ کس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اٹینڈنٹس کے لیے ہے، پیشنٹس کے لیے ہے، یا پھر ڈاکٹرز کے لیے ہے، نرسز کے لیے ہے، کس کے لیے ہے. سو کور ویلیوز کیا ہوتی ہیں، کچھ اس میں ہم نے دوسری ہیڈنگ جو ہے کور ویلیوز، جس میں آپ فنڈامنٹل پرنسپلس جو آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ میں انڈر پن کرنے ہیں وہ آپ لکھ دیتے ہیں. فار ایگزامپل آنیسٹی، رسپیکٹ، فیئرنیس، رسپانسبلٹی، پروفیشنلزم، ایتھکس، لیڈرشپ. سو جنرل پرنسپلس آپ نے اس میں بتانا ہے کہ جیسے ہم بیہیویئر ایکسپیکٹیشنز ہیں کسی سے کہ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، تو یہ پرنسپلس آپ اس میں لکھ دیں گے کہ فار ایگزامپل انٹیگریٹی کے ساتھ ایکٹ کرنا اور رسپیکٹ کرنا اور رسپانسبلی بیہیو کرنا اور رسپانسبلی ٹاسک کو اینڈ تک پہنچانا. سو دیز آر جنرل پرنسپلس. اب جو اسپیسیفک گائیڈ لائنس ہیں اس میں یہ 4 پوائنٹس ہیں، جیسے ورک پلیس کنڈکٹ ہے، کمپلائز ود لاز اینڈ ریگولیشن ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اینڈ کانفیڈینشیلٹی اینڈ پریویسی ہے. تو اسپیسیفک گائیڈ لائنس میں آپ وہ سارا کچھ لکھ دیتے ہیں جو کوڈ آف کنڈکٹ میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آؤٹ لائنس ورک پلیس کنڈکٹ میں آؤٹ لائنس ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ان دا ورک پلیس انکلوڈنگ انٹریکشنز ود کلیگس، کلائنٹس اینڈ ادر اسٹیک ہولڈرس، کہ کسی کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، compliance with laws and regulations emphasizes the importance of following all relevant laws, regulations and organizational policies. ٹھیک ہے کہ how important is to comply with these laws and policies جو بھی بن رہی ہیں. Conflict of interest addresses situations where personal interest might conflict with professional responsibilities. For example, اگر ایک ہاسپٹل میں ایک پبلک ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے اور اس کا دوسری طرف سے کلینک بھی ہے تو اس میں اس کے پرسنل انٹرسٹ آ سکتے ہیں، تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. Confidentiality and privacy that specifies the handling of sensitive information and respect for privacy. کمپلائنس اینڈ رپورٹنگ، اس کا بھی میکینزمس ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو کمپلائی نہیں کیا، وائلیشنس اگر ہوئیں تو اس کی کیا پینلٹیز ہوں گی.
تو اس میں وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اور پروٹیکشن فار ریٹیلیشن بھی ہوتی ہے جس میں آپ شور کرتے ہو کہ جو ممبرز اگر وہ کسی کو رپورٹ کرتے ہیں, کسی چیز کو رپورٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کو ہی وڈ بی پروٹیکٹیڈ فرام بینگ ریٹیلیٹڈ فرام دا پرسن جس نے اس کے لیے جس کے اگینسٹ اس نے وہ کوئی رپورٹ کیا ہو, تو اس کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرنے کی اس کی بھی ڈیٹیلز اس میں لکھتے ہیں. سو انفورسمنٹس اینڈ کانسیکوینسز میں اگر آپ آ جائیں تو ڈسپلنری ایکشنز ڈسکرائبز دا کانسیکوینسز فار وائلیٹنگ دا کوڈ وچ میں رینج فرام وارننگس ٹو ٹرمینیشن آف امپلائمنٹ. اینڈ انویسٹیگیشن پروسیجرز جس طرح سے بنے گی, فار ایگزامپل کمیٹیز بنیں گی یا جو بھی بنے گا, آؤٹ لائنس ہاؤ رپورٹس آف مس کنڈکٹ ول بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ ریزالوڈ. Reviews and updates. Ongoing review establishes a process for regularly reviewing and updating the code to ensure its relevance and effectiveness. تو یہ آن ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں کہ اچھا جو آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہے کیا اس کے وہی ہمیں از اٹ بینگ افیکٹو انف, ہمیں اس سے کوئی اپڈیٹ تو نہیں کرنا یا کوئی چیز چینج تو نہیں کرنی. سو دس از آل دا پارٹ آف دیٹ. اب آپ کے پاس کویشچن آ سکتا ہے کہ ڈیولپ اے کوڈ آف کنڈکٹ فار سرٹن تھنگ, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے یہ والے اسٹیپس بھی یاد کر لینے ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ہے لیکن آپ نے یاد کر لینا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کو ہم نے بنانا کیسے ہے. فارم اے کمیٹی, انکلوڈ ڈائیورس اسٹیک ہولڈرز ٹوگیدر اے وائڈ رینج آف پرسپیکٹیوز. فار ایگزامپل اگر ہم ہاسپٹلس میں کر رہے ہیں تو آپ اس میں ہیڈ آف نرسز بھی رکھیں گے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رکھیں گے, اور پھر اس میں ایم ایس وغیرہ بھی انکلوڈ کریں گے, اور جو بھی سیفٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی, جیسے گارڈز وغیرہ ان کے ہیڈ کو بھی کریں گے. تو آپ نے ایک کمیٹی بنا لینی ہے جس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں. Define the purpose and scope, clearly articulate the objectives and the group to whom the code applies. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا ہے. ریسرچ اینڈ بینچ مارک. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ ایگزسٹنگ کوڈز جو ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جس طرح انسٹیٹیوٹس کے بنے ہوتے ہیں, انہیں ریویو کر لینا, تھوڑا سا ریسرچ ورک کر لینا ہے کہ وہ کس طرح سے بیسٹ پریکٹسز کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کے لیے ریسرچ اور بینچ مارک جیسے کچھ چیزوں کے لیے ہمارے پاس کنفرم کوڈز ہوتے ہیں, WHO کی طرف سے ہوتے ہیں, PMDC کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, تو ہم نے ان بینچ مارکس کو دیکھ کے اپنی کوڈ آف کنڈکٹ ویسے ڈیزائن کر سکتے ہیں. ڈرافٹ دا کوڈ, رائٹ ڈرافٹ دیٹ انکلوڈز آل دا کی کمپوننٹس. اور کی کمپوننٹس کو سے یہاں پہ اب ہم ساری چیزیں لکھیں, تو کی کمپوننٹس آف دا ڈرافٹ کیا تھی, یہ جو ہم نے پیچھے دیکھیں, کی کمپوننٹس آف اے کوڈ آف کنڈکٹ, انٹروڈکشن, کور ویلیوز, جنرل پرنسپلز, اسپیسیفک گائیڈ لائنس, compliance and reporting, enforcement and consequences, review and updates. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈرافٹ کر لیا, پھر اس کے بعد سیک فیڈ بیک, ڈسٹریبیوٹ دا ڈرافٹ ٹو اسٹیک ہولڈرز فار دیئر ان پٹ, ریوائز اینڈ فائنلائز. ٹھیک ہے, اب آپ نے پہلے تو کیا سیک فیڈ بیک, آپ نے کیا کیا, اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے دیا اور پھر ان سے کہا کہ اچھا آپ ہمیں ان پٹ اس میں دے دیں, کوئی اگر چینجز کرنی ہے. پھر ریوائز کیجیے اس کو اگر کوئی فیڈ بیک آ رہی ہے, اور اس کو فائنلائز کر کے اپروو کروائیے اگر کوئی کمیٹی ہے, اور obtain formal approval from the relevant authority within the organization, and then implement and communicate. Ensure all members are aware of the code through training and communication efforts. کچھ ایسے کوڈ ہوتے ہیں جن کی ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, سو آپ نے انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان کو ٹرین کرنا ہے. سو امپلیمنٹ اور کمیونیکیٹ. ٹھیک ہے, دین مانیٹر اینڈ ریویو. فائنلی ریگولرلی ریویو اینڈ اپڈیٹ دا کوڈ ٹو انشور اٹ ریمینس ریلیونٹ اینڈ effective. So this is how you would be doing this. Thank you very much.